ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سمارا ونی تھی۔ یہ لفظ اس کے دل پر کسی مہر کی طرح لگا ہوا تھا۔ اس کی مرضی، اس کی خوشی، سب فیصلوں کے نیچے دب چکے تھے۔ فیصل کی ایک غلطی، ایک لمحے کا اندھا پن اور شمریز خانزادہ کی موت، اسی خون کی قیمت سمارا کے نکاح کی صورت ادا کی جا رہی تھی۔ اصل خانزادہ نکاح کے وقت خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک ٹھنڈی لکیر تھی جو سمارا کی وجود کو کاٹتی ہوئی گزر رہی تھی۔ قاضی کے الفاظ گونجے، سمارا کی آواز لرزی، قبول ہے، اور یوں اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ رات کو کمرہ روشن تھا مگر دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا۔ اصل نے فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا، یہ رشتہ صرف بدلے کا ہے، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ سمارا نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی مگر دل پھر بھی امید کی ضد پر اڑا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ حویلی کے آداب، خاموش خدمت اور اصل کی سرد مہری، یہی اس کا معمول بن گیا۔ مگر قدرت نے اس خاموشی میں ایک دھڑکن رکھ دی۔ وہ دن جب سمارا کو اپنی حالت کا علم ہوا، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ حویلی انا کی ہے، محبت کی نہیں۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتی اصل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اصل، اس کی آواز میں خوشی کانپ رہی تھی، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ خاموشی، پھر اصل کی آنکھوں میں آگ سی بھڑکی۔ میں اس بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، کل ہی تمہارا ابارشن کروا دوں گا۔ سمارا کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس بچے کا تمہاری دشمنی سے کیا واسطہ؟ خدا کے واسطے۔ بس، اصل کی آواز پتھر کی طرح گری، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس رات سمارا نے فیصلہ کر لیا، ماں بننے کا حق وہ کسی سے چھیننے نہیں دے گی۔ نیم تاریکی میں کانپتے قدموں سے وہ حویلی کے دروازے سے نکل گئی، بغیر پیچھے دیکھے۔ حویلی میں شور مچ گیا۔ اصل پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، گلیاں، اسپتال، بس اڈے، ہر جگہ، مگر سمارا شہر کی ہجوم میں کہیں کھو چکی تھی۔ وہ رات جس میں امید نے جنم لیا اور لمحوں میں قتل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں اب تک زندہ تھی۔ اصل کے الفاظ کسی زہر کی طرح اس کے وجود میں اتر چکے تھے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ اس کی انا کا وہ فیصلہ تھا جس میں رحم، تعلق اور ذمہ داری سب ہار گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر اصل حسب معمول خاموش بیٹھا تھا۔ اخبار کے صفحے سرسراتے رہے مگر اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی، ایسی جنگ جس میں وہ خود کو فاتح دیکھنا چاہتا تھا۔ سمارا نے نظریں جھکائی رکھی مگر دل کی دھڑکن اس کی سماعت پر دستک دے رہی تھی۔ آج ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، اصل نے سرد لہجے میں کہا جیسے موسم کی بات ہو۔ سمارا نے آہستگی سے سانس لی، میں نہیں جاؤں گی۔ اخبار بند ہوا۔ اصل کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ یہ ضد چھوڑ دو، میں نے کہہ دیا تھا۔ یہ ضد نہیں، سمارا کی آواز میں لرزش تھی مگر کمزوری نہیں، یہ ایک ماں کی فریاد ہے۔ اصل کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، تم بھول رہی ہو کہ تم یہاں کیوں ہو۔ یہ رشتہ بدلے کا ہے، محبت کا نہیں، اور یہ بچہ، یہ دشمنی کی نشانی ہے۔ سمارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ بہنے نہ دیے۔ دشمنی تمہاری ہے، اس کی نہیں۔ اگر گناہ فیصل نے کیا، سزا مجھے ملی، اب اس معصوم کو کیوں؟ ایک لمحے کو اصل خاموش رہا، شاید کہیں اندر کوئی درس بنی، مگر انا نے فوراً اسے بھر دیا، کافی ہے، تیار ہو جاؤ۔ سمارا نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، وہ اس گھر میں رہ کر اس بچے کو نہیں بچا سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس طاقت نہیں مگر ماں بننے کا حوصلہ تھا۔ شام ڈھلی تو اصل کسی میٹنگ کے لیے نکلا۔ سمارا نے یہ موقع غنیمت جانا۔ اس نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی، وہ کمرہ جو کبھی اس کا نہیں بنا تھا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلتے وقت اس کے قدم کانپے۔ دل نے کہا کہ واپس چلی جا، مگر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی حوصلہ جاگ اٹھا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں اصل کی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔
मीटिंग अधूरी छोड़कर वो वापस लौटा। हवेली में दाखिल होते ही उसने समारा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर में हलचल मच गई। मुलाजिम, दरवाजे, कमरे सब छान मारे। समारा गायब थी। असल की आंखों में जुनून उतर आया। ढूंढो उसे, वो धाड़ा, पूरा शहर छान मारो। असल शिकारी कुत्तों की तरह हर गली, हर अस्पताल, हर अड्डा खंगालता रहा, मगर समारा उस रात शहर की भीड़ में कहीं तहलील हो चुकी थी। ये रात समारा के लिए सिर्फ अंधेरी नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी का सबसे रोशन फैसला भी थी। हवेली की बुलंद दीवारें पीछे रह गई, मगर उन दीवारों के साए उसके दिल के साथ लिपटते रहे। वो तेज कदमों से चलती जा रही थी, जैसे रुक गई तो खुद बिखर जाएगी। समारा ने दुपट्टे को मजबूती से थामा और एक रिक्शे को हाथ दिया। ड्राइवर ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर उसके चेहरे की घबराहट ने सवालों को खामोश कर दिया। बस स्टैंड, समारा ने मुख्तसर कहा। बस स्टैंड पर रात की हलचल थी। मुसाफिर, शोर, ऐलानात, ये सब एक दूसरे में गडमड थे। समारा ने एक बेंच पर बैठकर सांस बहाल करने की कोशिश की। असल का जुनून शिद्दत इख्तियार कर चुका था। फोन पर एक के बाद एक हुक्म दिया जा रहा था। हर अस्पताल, हर दरगाह, हर बस अड्डा, कहीं भी हो मुझे चाहिए। शमरेज की मौत का गुस्सा, समारा के फरार की जिल्लत और आने वाले बच्चे का खौफ, ये सब असल के अंदर एक भड़कती आग बन चुके थे। उसे यूं लग रहा था जैसे समारा ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, उसकी अना को चैलेंज किया है। समारा ने एक रात की बस पकड़ी। वो नहीं जानती थी मंजिल कहाँ है, बस इतना जानती थी कि दूर जाना है, इतना दूर कि असल की आवाज वहां तक ना पहुंच सके। बस के शीशे से शहर पीछे छूटता गया और उसके साथ समारा की पुरानी जिंदगी भी। कई घंटों बाद बस एक अजनबी शहर में रुकी। फजर की हल्की रोशनी फैल रही थी। समारा बस से उतरी तो कदम लड़खड़ा गए। जेब में मौजूद पैसे गिने, ज्यादा नहीं थे मगर फिलहाल काफी थे। उसने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। दीवारें खस्ता थी मगर वहां खौफ नहीं था। पहली रात उसने सुकून से सांस ली। ये सुकून आर्जी था मगर सच्चा। दिन गुजरते गए। समारा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। मेहनत उसकी ढाल बन गई। हर टांका, हर धागा उसके हौसले की गवाही देता था। वो कम बोलती और ज्यादा सहती, मगर हार नहीं मानती। असल के लिए दिन रात बेमायनी हो गए थे। हर नाकाम तलाश उसे मजीद वहशी बना देती। लोग डरते थे मगर उसकी बात मानते थे। शहर के नक्शे उसके सामने बिछे रहते, मगर समारा का कोई निशान ना मिलता। वक्त ने असल को थकाया नहीं, बदल दिया। उसके गुस्से में अब जिद शामिल हो गई थी। वो लौटेगी, वो खुद से कहता, उसे लौटना ही होगा। महीने गुजरे, समारा का वजूद बदलने लगा। उसके चेहरे पर मां बनने की चमक थी, मगर आंखों में एहतियात। वो हर अजनबी में खतरा तलाश करती। आखिर वो दिन आया जब दर्द ने उसे घेर लिया। मोहल्ले की एक औरत उसे अस्पताल ले गई। समारा की चीखों में खौफ नहीं था, अज़्म था। कई घंटों बाद एक मासूम सी आवाज कमरे में गूंजी। समारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नन्हे वजूद को सीने से लगाया। मैंने तुम्हें बचा लिया, उसने सरगोशी की। वो बच्ची समारा की दुनिया बन गई। हर रात वो उसके चेहरे को देखकर खुद को मजबूत करती। गुर्बत थी मगर बेबसी नहीं। उधर असल को खबर मिली कि तलाश के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। पहली बार उसने शिकस्त का जायका चखा। रात के सन्नाटे में वो देर तक बैठा रहा। उसके जहन में एक सवाल ने जन्म लिया, अगर वो बच्चा वाकई जिंदा है तो? उसने इस ख्याल को झटक दिया, मगर दिल ने पहली बार अना के खिलाफ सरगोशी की। ये रात दोनों के लिए फैसला कुन थी। एक ने मां बनकर नई जिंदगी शुरू की और दूसरे ने नादानिस्ता तौर पर अपने अंजाम की बुनियाद रख दी। वक्त एक बेरहम दरिया की तरह बहता रहा, मगर उस दरिया ने समारा और असल दोनों को अलग अलग किनारों पर ला फेंका था। समारा के लिए हर दिन एक नई आजमाइश था और असल के लिए हर दिन एक नई खफत। शहर वही था, सड़कें वही, मगर तलाश की शिद्दत ने हर मंजर को बदल दिया था।
اصل خانزادہ نے اپنی طاقت کو پہلی بار اس طرح بے بس ہوتے دیکھا۔ اس کے آدمی دن رات ایک کیے ہوئے تھے، مگر سمارا کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا۔ اسپتالوں کے ریکارڈ، بس اڈوں کی فہرستیں، کرائے کے گھروں کی چھان بین، ہر رستہ آزمایا جا چکا تھا، مگر سمارا جیسے زمین نگل گئی ہو۔ وہ اکثر رات کو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ دیوار پر لگی شمریز کی تصویر اسے گھورتی محسوس ہوتی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آتا، یہ سب اسی خاندان کی وجہ سے ہوا۔ مگر اسی خیال کے ساتھ ایک اور سوال بھی جنم لیتا، اگر وہ عورت واقعی کمزور نہیں تھی تو؟ اگر وہ صرف ملزوم نہیں بلکہ مضبوط تھی؟ سمارا کی زندگی خاموش مگر مصروف تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچی کو دیکھتی اور پھر سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ ہر کپڑا اس کے لیے روزی بھی تھا اور دعا بھی۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر محلے کی عورتیں اس کے وقار کی معترف تھیں۔ بچی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ اس کی ہنسی سمارا کے زخموں پر مرہم رکھتی۔ وہ بچی کو دنیا کی سختیوں سے بچانا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ سچ ایک دن دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ ادھر اصل کے دوست اس کی ضد سے پریشان ہونے لگے تھے۔ 4 سال ہو گئے، ایک نے محتاط انداز میں کہا، شاید اب چھوڑ دینا چاہیے۔ اصل نے تیز نظر سے دیکھا، چھوڑ دینا؟ میں خانزادہ ہوں، جو میرا ہے وہ کہیں نہیں جاتا۔ یہ جملہ اس کی انا کی آخری لکیر تھا، مگر اس لکیر کے پیچھے تھکن چھپی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سمارا کو سزا دینا چاہتا ہے یا خود کو۔ وقت کے ساتھ اس کے غصے میں ایک عجیب سا خالی جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی سخت تھا، مگر اس سختی میں یقین کم ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ اس بچے کے بارے میں سوچتا، وہ بچہ جسے اس نے قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ خیال اسے بے چین کر دیتا۔ سمارا نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ایزل۔ یہ نام اس نے امید سے چنا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ ایزل اس کی دنیا تھی، اس کی پہچان۔ ایزل کے قدموں کے ساتھ سمارا کا خوف کچھ کم ہونے لگا، مگر وہ ہر اجنبی آواز پر چونک جاتی۔ اسے ڈر تھا کہیں ماضی اچانک سامنے نہ آ کھڑا ہو۔ اصل نے آخرکار تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کو شہر سے باہر تک پھیلا دیا، مگر قسمت نے اپنی گرہیں مضبوط کر رکھی تھیں۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ تمام پرانے سراغ ختم ہو چکے ہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پہلی بار اس نے مان لیا کہ شاید وقت اس کے خلاف ہے۔ اسی رات سمارا نے خواب دیکھا کہ ایک دروازہ زور سے کھل رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ ایزل اس کے پاس سو رہی تھی، پرسکون۔ سمارا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اس نے عہد کیا۔ شہر اپنی رفتار سے چلتا رہا، کہیں انا شکست کھا رہی تھی، کہیں ماں مضبوط ہو رہی تھی۔ دونوں کی تقدیریں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھیں، مگر انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ یہ خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ 4 سال، وقت کا یہ 4 سال اصل خانزادہ اور سمارا دونوں پر اپنے اپنے نقش چھوڑ چکے تھے۔ شہر کی سڑکیں وہی تھی، مگر چہروں کے تاثر بدل چکے تھے۔ زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی، بس آگے بڑھتی رہتی ہے، کچھ کو گھسیٹ کر، کچھ کو سنبھال کر۔ اصل خانزادہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ طاقت، دولت اور روب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر آنکھوں کے نیچے گہرے سائے اس کے اندر کی تھکن کی گواہی دیتے تھے۔ شمریز کی موت کا غم اب بھی اس کے لہجے میں سختی بن کر موجود تھا، مگر اس سختی میں وہ یقین نہیں رہا تھا جو کبھی اسے بے رحم بناتا تھا۔ وہ اب کم بولتا تھا، زیادہ سنتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اکیلا رہتا تھا۔ دوست ساتھ ہوتے، محفلیں سجتی، مگر اس کی نظریں اکثر کہیں اور بھٹکتی رہتی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس شے کی تلاش میں ہے۔ اس دن وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ کراچی مال آیا تھا۔ شاپنگ، کہے شور، سب کچھ تھا، مگر اصل کے قدم بوجھل تھے۔ وہ یوں ہی چلتے چلتے بچوں کے کھلونوں کی دکان کے سامنے رک گیا۔ شیشے کے پیچھے رنگ برنگے کھلونے سجے تھے۔ ایک لمحے کو اس کا دل عجیب سا ہوا۔ اس نے خود کو جھٹکا دیا اور مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک آواز نے اسے روک دیا۔ ماما، ماما۔ آواز میں ضد نہیں تھی، خوف تھا۔ اصل کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ایک ننھی سی بچی، آنسوؤں سے بھری آنکھیں،
इधर उधर देख रही थी। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। असल का दिल किसी अनजाने बोझ से भर गया। वो उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, क्या हुआ? बच्ची ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मामा, असल ने नरम लहजे में कहा। आपकी मामा कहाँ हैं? बच्ची ने रोते हुए एक जानिब उंगली से इशारा किया। असल ने जैसे ही उस सिमत देखा, उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो सामने खड़ी औरत, वो कोई और नहीं थी, समारा। 4 साल में वो बदल गई थी। चेहरे पर वक्त की संजीदगी थी, आंखों में एहतियात और वजूद में एक मजबूती जो पहले नहीं थी। मगर इस बदलाव के बावजूद असल उसे पहचान गया। कुछ चेहरे वक्त की गर्द में भी नहीं छुपते। समारा ने भी उसी लम्हे उसे देख लिया और उसकी सांस अटक गई। दुनिया का शोर अचानक खामोश हो गया। सिर्फ एक नाम उसके जहन में गूंज रहा था, असल। उसने फौरन ईजल को अपनी बाहों में ले लिया। उसके जिस्म में एक लर्जिश दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाला। वो भाग सकती थी, मगर अब नहीं। अब उसके साथ एक जिंदगी जुड़ी थी। ईजल, उसने आहिस्ता से कहा, मामा यही है। असल खड़ा हो चुका था। उसके दोस्त चंद कदम के फासले पर थे, मगर वो लम्हा मुकम्मल तौर पर अकेला था। उसकी नजरें बच्ची पर जमी थीं। वही आंखें, वही नक्श। दिल ने एक नाकाबिले इनकार सच को छू लिया। ये, उसकी आवाज भर आ गई, ये आपकी बेटी है? समारा ने उसकी आंखों में देखा। वहां गरूर नहीं था, हैरत थी, खौफ नहीं था, सवाल था। उसने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। एक लम्हा ऐसा आया जब असल कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। 4 साल पहले उसने एक फैसले से सब कुछ खत्म समझ लिया था। आज वो फैसला उसके सामने खड़ा था, सांस लेता हुआ, रोता हुआ। नाम क्या है? उसने बमुश्किल पूछा। ईजल। ये नाम इसके दिल पर गिरा। उसने नजरें झुका ली। उसके दोस्त करीब आए, मगर उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। समारा ने महसूस किया ये अब जगह महफूज नहीं रही। उसने आहिस्ता कदम पीछे किए। हमें जाना होगा। असल ने फौरन कहा, नहीं। ये एक लफ्ज था, मगर उसमें हुक्म नहीं था, दरख्वास्त थी। समारा रुक गई। उसने पहली बार उसकी आवाज में कमजोरी सुनी। 4 साल, असल ने धीरे से कहा। 4 साल मैंने तुम्हें ढूंढा। समारा की आंखों में एक चमक आई, दुख की, गुस्से की और सच की। और मैं 4 साल जीती रही। यह जवाब उसके लिए आईना था। असल खामोश हो गया। ईजल ने उसके कंधे पर सर रख दिया। हम यहां तमाशा नहीं बन सकते, समारा ने मजबूत लहजे में कहा। अगर बात करनी है तो किसी और वक्त। असल ने सर हिलाया। मैं सिर्फ इसे देखना चाहता हूं। समारा ने एक लम्हे को सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, देख लिया। वो मुड़कर चल पड़ी। असल वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके कदम जमीन में गाड़ दिए हों। ईजल के नन्हे हाथ ने मुड़कर एक बार फिर उसकी तरफ देखा, और वो नजर असल के दिल में उतर गई। वो जान गया था कि यह मुलाकात इत्तफाक नहीं थी, ये अंजाम की शुरुआत थी। ईजल ने अपनी मां की गर्दन में बाजू डाल रखे थे, जैसे उसे यकीन हो कि अगर वो एक लम्हा भी ढीली पड़ी तो दुनिया बिखर जाएगी। समारा के कदम तेज थे, मगर अंदर एक तूफान था जो उसे रोक रोक कर सांस लेने पर मजबूर कर रहा था। कराची मॉल की रोशनियां पीछे छूट रही थी, मगर वो लम्हा, वो नजर दिल के साथ चिमट गई थी। असल खानजादा वहीं खड़ा रहा। दोस्तों ने उसके करीब आकर कुछ कहा, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी समात जैसे बंद हो चुकी थी। उसके सामने सिर्फ एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी, एक नन्ही बच्ची आंसुओं में डूबी, और एक औरत, वही औरत जिसे इसने एक रात हवेली से भागने पर मजबूर कर दिया था। मामा, ये लफ्ज उसके कानों में अब भी गूंज रहा था। ये लफ्ज उसके लिए नया नहीं था, मगर आज उसका मफहूम बदल चुका था। वो पहली बार किसी लफ्ज से डर गया था। समारा ने रिक्शा लिया और सीधी अपने घर का रास्ता बताया। ईजल अब खामोश थी, शायद थक गई थी, या शायद मां की कुर्बत ने उसे महफूज कर दिया था। समारा की उंगलियां बार बार ईजल के बालों में उतर जाती, जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि सब ठीक है।
گھر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ 4 سال کی محنت، 4 سال کی احتیاط، سب ایک لمحے میں لرز گئی تھی۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے خود سے کہا۔ اب نہیں۔ ایزل نے اس کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، ماما، وہ انکل کون تھے؟ یہ سوال تیر کی طرح سمارا کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس نے چند لمحے لیے، پھر مسکرا کر کہا، کوئی نہیں بیٹا، بس راستہ بھٹک گئے تھے۔ ایزل مطمئن ہو گئی۔ بچوں کو سچ کی پوری تصویر نہیں چاہیے ہوتی، بس ماں کی آواز کافی ہوتی ہے۔ ادھر اصل کے لیے رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بار بار ٹہلتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا، کبھی فون اٹھا کر رکھ دیتا۔ اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، انا اور حقیقت کی جنگ۔ اگر وہ میری بیٹی ہے، یہ خیال مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ رک جاتا۔ اس نے 4 سال پہلے جو فیصلہ کیا تھا، اس کی قیمت آج سامنے آ کھڑی تھی۔ اسے پہلی بار یاد آیا کہ سمارا نے کیا کہا تھا، یہ ضد نہیں، ایک ماں کی فریاد ہے۔ اسی وقت اس نے اسے کمزوری سمجھا تھا، آج وہی فریاد طاقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگلے دن اصل نے خاموشی سے تحقیق شروع کی۔ کوئی شور نہیں، کوئی حکم نہیں، صرف سوال۔ اس نے پہلی بار طاقت کے بجائے صبر کا سہارا لیا۔ سمارا کے محلے کا سراغ ملنا مشکل نہیں تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر خود کو روکا۔ وہ جانتا تھا کہ زبردستی اب صرف مزید فاصلے پیدا کرے گی۔ سمارا نے ایزل کو اسکول چھوڑنا شروع کیا تھا۔ چھوٹا سا اسکول، سادہ وردی، مگر محفوظ۔ وہ ہر دن ایزل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھتی، جیسے دنیا سے اعلان کر رہی ہو کہ یہ زندگی اب اس کی اپنی ہے۔ مگر آج سڑک کے کونے پر کھڑی ایک گاڑی نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ گاڑی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ دل نے کہا پلٹ جا، مگر قدم رک گئے۔ اصل گاڑی سے اترا، اس کا انداز بدلا ہوا تھا، نہ حکم نہ غرور، بس ایک ٹھہرا ہوا پن۔ میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا۔ سمارا نے ایزل کو اپنے پیچھے کیا۔ یہ جگہ مناسب نہیں۔ میں جانتا ہوں، اصل نے سر ہلایا۔ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، جہاں تم کہو۔ یہ جملہ سمارا کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے پہلی بار اصل کو اپنے دائرے میں دیکھا، اپنی حدود کے اندر۔ کل، اس نے مختصر کہا، یہاں نہیں۔ وہ ملاقات مختصر تھی، مگر دونوں کے لیے بھاری۔ ایزل اسکول کے اندر جا چکی تھی، بے خبر کہ 2 زندگیاں اس کے وجود کے گرد گردش کر رہی ہیں۔ سمارا پورا دن بے چین رہی۔ ماضی کے دروازے ایک ایک کر کے کھل رہے تھے، مگر وہ اب وہ سمارا نہیں تھی۔ ماں بننے نے اسے کمزور نہیں، واضح کر دیا تھا۔ شام کو وہ طے شدہ جگہ پر پہنچی، ایک چھوٹا سا کیفے، خاموش، غیر نمایاں۔ اصل پہلے سے موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا، جیسے وہ احترام سیکھ رہا ہو۔ تم بدل گئے ہو، سمارا نے بیٹھتے ہی کہا۔ اصل نے نظریں جھکا لی۔ شاید وقت نے بدل دیا، یا ایزل نے، سمارا نے سیدھا کہا۔ اس نام پر اصل نے سر اٹھایا۔ کیا میں؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، سمارا نے فوراً کہا، ابھی نہیں۔ یہ انکار سخت نہیں تھا، واضح تھا۔ میں اس کا حق مانگنے نہیں آیا، اصل نے آہستہ کہا، میں اپنی غلطی ماننے آیا ہوں۔ یہ جملہ سمارا کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر آسان بھی نہیں۔ غلطیاں معافی سے نہیں، عمل سے درست ہوتی ہیں۔ اصل نے سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا۔ اسی رات سمارا نے ایزل کو سینے سے لگا کر سلایا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا، مگر اب وہ بے سمت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ مشکل ہے، مگر وہ تنہا نہیں، وہ ایک ماں ہے۔ اصل اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا۔ شہر کی روشنیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے خود کو کمزور محسوس کیا، اور اس میں اسے انسان ہونے کا احساس ملا۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو شور نہیں مچاتے، مگر بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ سمارا کے لیے بھی یہ دن ایسا ہی تھا۔ کیفے میں ہونے والی مختصر ملاقات کے بعد اس نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا، اب کوئی فیصلہ خوف پر نہیں، صرف عقل اور محبت پر ہوگا۔
ایزل اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوٹی سنوارتی وہ بار بار سمارا کی طرف دیکھتی، جیسے کسی سوال کی اجازت مانگ رہی ہو۔ سمارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک پوری جنگ لڑی جا چکی تھی۔ ماما، ایزل نے آہستہ سے کہا، کیا آج آپ مجھے خود لینے آئیں گی؟ ہاں، سمارا نے یقین سے جواب دیا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ یقین ہی اس کی طاقت تھا۔ اصل خانزادہ نے اس رات پہلی بار اپنے فیصلوں کی فہرست بنائی، کاروبار کی نہیں، تعلقات کی۔ اس فہرست میں سب سے اوپر ایک نام تھا، ایزل، اور اس نام کے نیچے ایک شرط، زبردستی نہیں۔ اس نے اپنے وکیل کو فون کیا، مگر آواز میں حکم نہیں تھا۔ مجھے قانونی معلومات چاہیے۔ اس نے کہا، صرف معلومات؟ یہ اصل کے لیے نیا تھا، پہلے وہ مانگتا نہیں تھا، لیتا تھا۔ سمارا نے ملاقات کے لیے ایک دن طے کیا، جگہ بھی اس نے خود منتخب کی۔ ایزل کے اسکول کے قریب ایک کھلا پارک، دن کا وقت، لوگ، روشنی، یہ سب اس کی حدوں کا حصہ تھا۔ اصل وقت پر پہنچا، وہ دور ہی رک گیا، جیسے اجازت کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ خاموش احترام سمارا نے نوٹ کیا۔ ہم واضح بات کریں گے، سمارا نے بیٹھتے ہی کہا۔ اصل نے سر ہلایا۔ میں سننے آیا ہوں۔ ایزل میری بیٹی ہے، سمارا نے سیدھا کہا۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی صرف میری رضامندی سے ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں، اصل نے فوراً کہا۔ نہیں، سمارا کی آواز نرم مگر قطعی تھی۔ سمجھنا اور ماننا الگ باتیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مانو۔ ایک لمحے کو اصل نے نظریں بند کی۔ یہ انا کے لیے مشکل تھا، مگر اس نے سر جھکا دیا۔ میں مانتا ہوں۔ یہ لفظ سمارا کے لیے اہم تھا۔ دوسری بات، اس نے سلسلہ جاری رکھا، ایزل کو سچ بتانے کا وقت اور طریقہ میرا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری، سمارا نے ایزل کی طرف دیکھا جو جھولے کے قریب کھیل رہی تھی، اگر تم اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہو تو مستقل بننا ہوگا، آتے جاتے نہیں۔ یہ شرط سب سے بھاری تھی۔ اصل نے گہری سانس لی۔ میں تیار ہوں۔ سمارا نے اس کے چہرے پر دیکھا۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بس ایک فیصلہ۔ ایزل دوڑتی ہوئی آئی۔ ماما، جھولا۔ سمارا نے مسکرا کر اصل کی طرف دیکھا۔ یہ اصل انکل ہیں۔ اصل جھکا۔ سلام ایزل۔ ایزل نے اسے غور سے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ آپ وہی ہیں نا جو مال میں تھے؟ اصل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، آپ نے مجھے رونا بند کرنے کو کہا تھا، ایزل نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تم نے سن لیا تھا، اصل نے جواب دیا۔ یہ مکالمہ مختصر تھا، مگر اس میں ایک دروازہ کھل گیا۔ اس دن کے بعد اصل نے واقعی انتظار کیا۔ کوئی فون نہیں، کوئی دباؤ نہیں، وہ بس دور سے موجود رہا، اسکول کے باہر، پارک کے کونے میں، ہمیشہ حد کے اندر۔ سمارا نے یہ سب دیکھا۔ اس کا دل مکمل طور پر نرم نہیں ہوا، مگر اعتماد کی ایک لکیر بننے لگی۔ ایک رات اس نے خود سے کہا، اگر کوئی انسان بدل سکتا ہے تو وقت اس کا گواہ ہوگا۔ اصل کے لیے یہ آزمائش آسان نہیں تھی، مگر وہ پہلی بار کسی رشتے کے لیے خود کو ثابت کر رہا تھا۔ ایزل کی ہنسی اب دونوں کے بیچ ایک پل بننے لگی تھی، نہ مکمل نہ کمزور۔ یہ باب کسی انجام پر ختم نہیں ہوا، یہ حدوں کا آغاز تھا، اور شاید ایک نئے رشتے کی بنیاد بھی۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے، اور کبھی سب سے بڑی تربیت۔ اصل خانزادہ کے لیے یہ دن اس خاموشی کی آزمائش لے کر آئے تھے۔ وہ جو برسوں حکم دیتا آیا تھا، اب انتظار سیکھ رہا تھا، بغیر شکوے، بغیر شکایت۔ سمارا نے یہ تبدیلی دیکھی، مگر اسے لفظوں میں تولنے کے بجائے وقت کے سپرد کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک آدھ اچھا رویہ کسی انسان کو نہیں بدلتا۔ اصل امتحان تسلسل ہوتا ہے، اور یہی امتحان اب اصل کے سامنے تھا۔ ایزل کے اسکول کے باہر وہ اکثر فاصلے پر کھڑا نظر آتا، نہ آگے بڑھتا، نہ آواز دیتا، بس موجود رہتا، کبھی ہاتھ میں ایک کتاب، کبھی فون،
मगर नजरें हमेशा उसी दरवाजे पर जमी होती जहां से एक छोटी सी जिंदगी बाहर निकलती थी। ईजल ने भी ये मौजूदगी महसूस करना शुरू कर दी थी। वो कभी समारा का हाथ थामे थामे रुक जाती और आहिस्ता से पूछती, मामा, असल अंकल आज भी आए हैं? समारा हर बार एक जवाब देती, हाँ, मगर वो हमें तंग नहीं करेंगे। ये जुमला असल के लिए इनाम था। वो जानता था कि ये एतमाद का पहला जीना है। वक्त गुजरता गया। असल ने ईजल के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू किए। खामोश, गैर नुमाया, स्कूल की फीस वक्त पर अदा हो जाना, किसी दिन समारा की सिलाई मशीन का खराब होना और अगले ही दिन उसका दुरुस्त मिल जाना, किसी शिकायत के बगैर, किसी क्रेडिट के बगैर। समारा समझ गई थी कि ये सब वही कर रहा है, मगर उसने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। वो चाहती थी कि अगर ये सब सिर्फ ईजल के लिए है तो तारीफ की जरूरत नहीं। असल ने भी शिकायत नहीं की। वो पहली बार किसी नेकी का सिला ना चाहने की मशक कर रहा था। एक दिन ईजल बुखार में तपने लगी। समारा घबरा गई। वो उसे फौरन अस्पताल ले गई। इंतजार गाह में बैठे बैठे उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसी लम्हे दरवाजा खुला और असल अंदर आया। न सवाल न इल्जाम, बस आकर खामोशी से साथ बैठ गया। समारा ने उसे देखा। मैंने बुलाया नहीं था। मैं जानता हूं, असल ने कहा, किसी ने नहीं बुलाया। यह जवाब उसके दिल पर असर कर गया। वो जान गई थी कि यह मौजूदगी अब जबरदस्ती नहीं रही। ईजल को दवा दी गई। बुखार कम हुआ। असल बाहर ही रुका रहा। वो अंदर नहीं आया, जैसे उसे मालूम हो कि बाज हदें अब भी मुकद्दस हैं। उस रात समारा देर तक जागती रही। उसे अपनी जिंदगी के पिछले फैसले याद आए। वन्नी बनना, खामोशी, फरार, और अब ये मरहला। उसने महसूस किया कि उसने पहली बार किसी मर्द को अपनी शराइत पर परखा है और यही उसकी जीत थी। असल भी उस रात सो ना सका। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ईजल मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या मैं कभी बदलता? जवाब खामोश था, मगर सच वाज़ेह था। कुछ हफ्ते बाद स्कूल में सालाना तकरीब का ऐलान हुआ। बच्चों को वालिदैन के साथ आना था। ईजल खुशी से उछल पड़ी। मामा, क्या असल अंकल भी आ सकते हैं? उसने मासूमियत से पूछा। समारा चौंक गई। ये सवाल उसने सोचा नहीं था। उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर कहा, अगर वो खामोशी से बैठें तो। ये इजाजत नहीं थी, एक इम्तिहान था। असल को खबर मिली तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं पीछे बैठूंगा। तकरीब वाले दिन वो वाकई पीछे वाली कतार में बैठा। कोई दिखावा नहीं, कोई बरतरी नहीं। ईजल की नजर उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट असल के लिए किसी तमगे से कम नहीं थी। तकरीब के बाद समारा ने पहली बार खुद बात छेड़ी। तुमने आज हद का ख्याल रखा। असल ने आहिस्ता से कहा, हदें ही तो मुझे इंसान बना रही हैं। ये जुमला किसी वादे जैसा नहीं था, एक एतराफ था। समारा ने ईजल का हाथ थामा। उसके दिल में अभी भी खौफ था, मगर अब वो खौफ अंधा नहीं रहा था। खामोश आजमाइश खत्म नहीं हुई थी, मगर दोनों जान गए थे कि ये रास्ता अब वापसी का नहीं रहा। सच हमेशा लफ्जों में नहीं आता, कभी कभी वो रवैयों में उतरता है, खामोश इशारों में और उन सवालों में जो एक मासूम जहन आहिस्ता आहिस्ता बुनने लगता है। ईजल अब सिर्फ हंसती खेलती बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में सवाल पैदा होने लगे थे। समारा ने यह तब्दीली सबसे पहले महसूस की। मां का दिल कैलेंडर नहीं देखता, वो लहजों का वजन तोलता है। ईजल अब असल के नाम पर चौंकती नहीं थी, बल्कि सोचती थी, और यही सोच समारा के लिए सबसे भारी इम्तिहान थी। उस दिन ईजल स्कूल से कुछ ज्यादा खामोश लौटी। उसने बैग एक तरफ रखा और आकर समारा के पास बैठ गई। कुछ देर तक वो बस उसके दुपट्टे के किनारे से खेलती रही। फिर अचानक बोली, मामा, सब बच्चों के अब्बू होते हैं ना? ये सवाल तलवार की तरह नहीं आया, सुई की तरह आया था, आहिस्ता मगर गहरा। समारा ने सांस संभाली। हाँ, उसने नरमी से कहा,
अक्सर होते हैं। तो मेरे? ईजल ने आंखें उठाकर देखा। समारा के लिए यह लम्हा बरसों से मौखर किया गया सच था। उसने ईजल को अपने करीब किया। तुम्हारे अब्बू भी हैं? फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ये सवाल आसान नहीं था, मगर समारा ने झूठ को आसान रास्ता नहीं बनने दिया, क्योंकि बड़े लोग कभी कभी गलत फैसले कर लेते हैं। ईजल ने सर झुका लिया। क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? समारा का दिल टूट गया, मगर उसकी आवाज नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मोहब्बतें देर से बोलना सीखती हैं। ईजल मुतमईन तो ना हुई, मगर खामोश हो गई। सच ने पहली बार उसके जहन पर दस्तक दी थी। उसी शाम असल आया। वो हस्बे मामूल फासले पर रुका, मगर आज समारा ने खुद उसे अंदर आने का इशारा किया। ये दावत नहीं थी, जिम्मेदारी थी। ईजल सवाल करने लगी है। समारा ने सीधा कहा। असल खामोश हो गया। वो इस दिन से डरता आया था। और तुम? मैंने उसे इतना बताया जितना वो संभाल सकती है, समारा ने जवाब दिया, मगर पूरा सच अब ज्यादा दूर नहीं। असल ने कुर्सी पर बैठते हुए नजरें झुका ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा, मगर यह तैयारी दावे से ज्यादा खौफ पर मबनी थी। तैयारी तुम्हारी नहीं, समारा ने आहिस्ता मगर वाज़ेहा कहा, ईजल की होगी। यह जुमला असल को अपनी हद याद दिला गया। कुछ दिन बाद स्कूल में एक सरगर्मी हुई। मेरा खानदान। बच्चों को अपने खानदान के बारे में बताना था। ईजल ने तस्वीरों में अपनी माँ बनाई, एक घर बनाया, मगर अब्बू की जगह खाली छोड़ दी। टीचर ने समारा को अलग से बताया। समारा मुस्कुराई, मगर दिल में बोझ बढ़ गया। उसी रात उसने फैसला किया, सच को अब मजीद मौखर करना जुल्म बनने लगेगा। इतवार का दिन चुना गया। ना स्कूल, ना जल्दी। समारा ने ईजल को अपने पास बिठाया। असल को पहले ही बता दिया गया था, वो करीब रहेगा, मगर सामने नहीं। ईजल, समारा ने कहा, तुमने मुझसे एक सवाल किया था। ईजल ने सर हिलाया। तुम्हारे अब्बू हैं? वो जिंदा हैं और वो तुम्हें देखते रहे हैं। ईजल की आंखें फैल गईं। वो कहाँ हैं? समारा ने दरवाजे की तरफ देखा। असल अंदर नहीं आया, बस दरवाजा खुला रहा। वो वही हैं जहां सच है, समारा ने कहा, मगर तुम्हारा हक है कि तुम तय करो, कब और कैसे। ईजल ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, क्या वो असल अंकल हैं? ये पहचान किसी ऐलान से ज्यादा ताकतवर थी। समारा ने इस बात में सर हिला दिया। ईजल खामोश हो गई। उसी खामोशी में खौफ नहीं था, वजन था। कुछ देर बाद ईजल खुद दरवाजे तक गई। असल वहीं खड़ा था। आप मेरे अब्बू हैं? उसने सीधा पूछा। असल के लिए यह लम्हा सजा और रहमत दोनों था। उसने झुककर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो। ईजल ने उसकी आंखों में देखा, फिर पीछे मुड़ी और समारा की तरफ देखा। समारा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। ईजल ने दोबारा असल की तरफ देखा। आपने हमें क्यों छोड़ा? यह सवाल किसी बच्चे का नहीं था, ये इंसाफ का सवाल था। असल ने एक सांस में कहा, क्योंकि मैं गलत था और डर गया था। कोई बहाना नहीं, कोई इल्जाम नहीं। ईजल ने आहिस्ता से कहा, गलत होना बुरी बात है, गलती पर अड़ जाना बुरी बात है। असल ने जवाब दिया। ईजल ने सर हिलाया। तो आप अब नहीं अड़ेंगे? नहीं, असल ने कहा, अब नहीं। उस रात ईजल देर तक जागती रही। सच उसके लिए बोझ था, मगर वो बोझ उसके कंधों को नहीं तोड़ रहा था। समारा जानती थी कि उसने सही वक्त पर सही सच दिया है। असल अपनी गाड़ी में बैठा बहुत देर तक रोता रहा। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, कफारे के आगाज के थे। सच सामने आ चुका था। अब रास्ता मुश्किल था, मगर झूठ से पाक था। कुछ गलतियां वक्त के साथ मिटती नहीं, वो सिर्फ इंसान को नया बनने पर मजबूर कर देती हैं। असल खानजादा के लिए यह दिन उस जबर का आगाज था, ऐसा जबर जिसमें सजा किसी ने नहीं दी थी, मगर जिम्मेदारी पूरी कायनात बन चुकी थी।
ایزل کے سوال نے اس کی نیند، اس کا سکون، اس کی پہچان سب بدل دی تھی۔ اب وہ صرف ایک طاقتور آدمی نہیں رہا تھا، وہ ایک باپ تھا، دیر سے ہی صحیح مگر پورے شعور کے ساتھ۔ سمارا نے اس تبدیلی کو خاموشی سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اعتراف پہلا قدم ہوتا ہے، منزل نہیں۔ منزل عمل سے آتی ہے اور عمل وقت مانگتا ہے۔ اصل نے سب سے پہلا فیصلہ ایزل کے بغیر کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی احتیاط تھی۔ اس نے اپنے کاروباری معاملات سمیٹے، کچھ ذمہ داریاں چھوڑی اور کچھ نئے اصول بنائے۔ وہ جان چکا تھا کہ ایک باپ کی غیر موجودگی بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے جتنی اس کی زیادتی۔ اس نے سمارا کو اطلاع دی، اجازت نہیں مانگی۔ میں شہر سے باہر ایک پروجیکٹ چھوڑ رہا ہوں، اب میں دستیاب رہنا چاہتا ہوں۔ سمارا نے مختصر جواب دیا، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اصل جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک امتحان ہے۔ ایزل کے ساتھ اس کی قربت اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ کوئی تحفہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، بس وقت۔ وہ اسے پارک لے جاتا، کہانیاں سناتا اور سب سے اہم بات، اس کی بات سنتا۔ ایک دن ایزل نے پوچھا، ابو آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ اصل نے گھٹنے ٹیک کر اس کے برابر آ کر کہا، میں وعدہ نہیں کروں گا جو پورا نہ کر سکوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ کبھی غائب نہ ہوں۔ یہ جواب ایزل کے لیے کافی تھا۔ سچ اب اس کی ضرورت بن چکا تھا، خواب نہیں۔ سمارا کے دل میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ اصل کی محنت دیکھ رہی تھی مگر ماضی کی پرچھائیاں اب بھی اس کے دل کے دروازے پر دستک دیتی تھیں۔ وہ خود سے بار بار پوچھتی، کیا معافی محبت کی شرط ہے؟ کیا محبت معافی کا نتیجہ؟ اس نے یہ سوال ایک رات اصل کے سامنے رکھ دیا۔ اگر میں کبھی تمہیں معاف نہ کر سکی تو؟ اصل نے بغیر توقف کہا، تو بھی میں ایزل کا باپ رہوں گا۔ یہ جواب سمارا کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس میں خود غرضی نہیں تھی، اختیار کی واپسی تھی۔ وقت گزرا، شہر نے ایک بار پھر دونوں کو آزمائش میں ڈالا۔ ایک پرانا مقدمہ، شمریز کی موت سے جڑا ایک نیا موڑ۔ اخبارات میں شور مچ گیا، اصل کا نام پھر گردش میں آ گیا۔ سمارا کو ڈر لگا، وہ جانتی تھی کہ طاقت واپس آتے ہی انسان بدل جاتا ہے۔ مگر اصل نے پریس کانفرنس میں صرف ایک بات کہی، میں انصاف کے سوا کچھ نہیں چاہتا، نہ بدلہ نہ خاموشی۔ یہ بیان اس کے پرانے وجود کا جنازہ تھا۔ ایزل نے خبر سنی تو پوچھا، ابو لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ اصل نے کہا، کیونکہ وہ ماننے سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ؟ میں مان چکا ہوں۔ ایزل مسکرا دی۔ ایک شام سمارا نے اصل کو روک لیا۔ اس کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا جو بڑے فیصلوں سے پہلے آتا ہے۔ میں تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں، اس نے کہا، مگر وعدے کے بغیر۔ اصل نے سر جھکا لیا۔ میں وعدوں سے آگے سیکھ چکا ہوں۔ یہ قبولیت نہیں تھی، اجازت تھی، اور شاید یہی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس رات سمارا نے ایزل کو سلایا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ ابھی باقی ہے، مگر اب وہ اکیلی نہیں۔ اصل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ کفارہ مکمل نہیں ہوا مگر قبول ہو چکا ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ نئی شروعات تھی۔ زندگی کے سب سے بڑے امتحان کبھی تعلیمی یا کاروباری نہیں ہوتے، بلکہ دل اور دماغ کی ہم آہنگی میں آتے ہیں۔ اصل خانزادہ اب صرف طاقتور نہیں بلکہ باپ اور انسان کے درمیان کی پتلی لکیر پر چل رہا تھا۔ ہر قدم محتاط، ہر نظر پر قابو، ہر جذبہ جیتنے کی کوشش میں۔ سمارا نے بھی جانا کہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے ایزل کے سامنے اپنے دل کی حفاظتی دیواریں مضبوط کر رکھی تھیں، مگر اصل کی ثابت قدمی اس کے ایمان کو ہلکا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حقیقی اختیار اب اصل کے دل میں ہے، اور وہ اسے اپنی حرکتوں سے پرکھ رہی تھی۔ ایزل نے اسکول سے گھر لوٹتے اصل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھوٹے سوالات اور امید کی روشنی تھی۔ اس نے دوڑ کر اصل کے پاس آ کر کہا، ابو آپ آج بھی ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ اصل نے اسے اٹھایا، ہوا میں گھمایا اور کہا، ہاں بیٹا، آج تمہارا دن ہے۔ سمارا نے یہ منظر دیکھا
اور دل میں ایک غیر معمولی سکون محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اختیار اور ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ اصل نے نہ صرف ایزل کی زندگی میں بلکہ سمارا کے فیصلوں میں بھی مکمل احترام برقرار رکھا۔ اس نے کبھی اپنے مفاد کو ترجیح نہیں دی، نہ ہی اپنے غرور کو آگے آنے دیا۔ ایک دن ایزل نے آہستہ سے کہا، ماما، ابو واقعی بدل گئے ہیں، ہے نا؟ سمارا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، لیکن یاد رکھو یہ سب ان کے دل کی محنت ہے اور ہمارا صبر بھی۔ یہ لمحہ تینوں کے لیے ایک یادگار نشانی بن گیا۔ آخرکار شہر کی گلیوں میں ایک دن ایسا آیا جب سب کو محسوس ہوا کہ اصل اور سمارا کے درمیان حقیقی سمجھوتا قائم ہو گیا ہے۔ نہ غصہ، نہ نفرت، صرف احترام اور مشترکہ محبت کی بنیاد پر زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایزل نے پہلی بار ماں اور ابو کے ساتھ مکمل کھیل میں حصہ لیا۔ یہ وہ پل تھا جو 4 سال کی جدائی اور آزمائش کے بعد آیا تھا۔ سب کی ہنسی، سب کی خوشی، سب کے رشتوں میں وہ توازن تھا جو حقیقی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سمارا نے اصل کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، کچھ لوگ صرف امتحان کے بعد ہی اپنی اصل شکل میں نظر آتے ہیں۔ اصل نے یہ امتحان دیا اور سچ میں پورا کھڑا ہوا۔ یہ کفارہ محبت تھا۔ ظاہر میں کوئی دکھ، کوئی الزام نہیں، صرف کام اور عمل سے محبت کا ثبوت۔ اصل نے آہستہ سے کہا، سمارا، اب ہم سب ساتھ ہیں۔ سمارا نے سر ہلایا، ہاں، اور اب ہمیں اپنے مستقبل کو خود بنانا ہے۔ ایزل نے ہنس کر کہا، ابو، ماما، چلیں گھر۔ وہ سب ایک ساتھ چل پڑے۔ نہ ماضی کی پرچھائیاں، نہ خوف، نہ غیر یقینی، صرف ایک نیا گھر، ایک نیا آغاز اور ایک مضبوط رشتہ جس کی بنیاد محبت، صبر اور کفارے پر رکھی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔